السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 6 منٹ کی یہ ویڈیو ہے، ضرور سماعت کر کے جانا۔ آپ کے صرف 6 منٹ لگیں گے اور شاید کسی کی زندگی میں تبدیلی آ جائے اور کسی کی زندگی سدھر جائے۔ سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے علماء حضرات کے تعلق سے اور ائمہ حضرات کے تعلق سے کہ اس زمانے میں جب کہ ہر طرف لوگ ترقیاں کر رہے ہیں، لوگ عروج حاصل کر رہے ہیں، اسی مشکل جب کہ ہر طرف فتنے کا دور ہے، بربریت کا دور ہے، الحاد کا دور ہے، نوجوان جو ہے بے راہ روی اختیار کر رہے ہیں، تو اس مشکل دور میں بھی علماء کرام اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اور ڈٹ کر کے اس فتنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ نمازوں کا تحفظ کا مسئلہ ہو، قرآن و سنت کے تحفظ کا مسئلہ ہو، قرآن و سنت کی اشاعت کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، یعنی دین کے جتنے بھی امور ہیں ان تمام امور کو لے کر کے علماء کرام چل رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ لیکن مجھے دکھ ہے عوام الناس سے، مجھے افسوس ہے عوام الناس سے کہ جو ان علماء کا ساتھ تعاون نہیں کر رہے، الا ماشاءاللہ بہت ساروں کو چھوڑ کر کے اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ علماء سے بدظن ہوتے جا رہے ہیں، اور خاص کر کے علماء کی تنخواہوں کے تعلق سے بالکل لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ حضرات، زیادہ سے زیادہ کوئی امام کو تنخواہ دے رہا ہوگا تو 10,000 روپیہ، یا زیادہ سے زیادہ دے گا 12,000، اور اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ 6 سے 8 کے درمیان تنخواہ دیتے ہیں۔ اس زمانے میں جب کہ مہنگائی کا اتنا دور ہے، مجھے بتائیں آپ علماء کرام کو فرشتہ سمجھتے ہیں؟ آپ علماء کرام کو جو ہے ایک ایسی مخلوق سمجھتے ہیں کہ جو نہ کھاتے ہیں، نہ لگاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ ان کے کوئی اخراجات ہیں، نہ ان کے کوئی بیوی بچے ہیں، نہ ان کی پڑھائی کا کوئی مسئلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ علماء، اللہ تعالیٰ نے علماء کو چنا دین کی خدمت کے لیے، اور آپ حضرات کی رہبری اور رہنمائی کے لیے، اور آپ کی امامت کے لیے۔ امامت کتنا اہم مسئلہ ہے کہ نماز فرض عین ہے، اور نماز کو ادا کیا جاتا ہے جماعت کے ساتھ، اور جماعت کرانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے امام کی۔ تو اگر امام نہ ہو تو کوئی جماعت نہیں ہو سکتی۔ تو امام اپنے 24 گھنٹے ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے، 24 گھنٹے نمازوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، نمازوں کے اوقات کی پابندی کر رہا ہوتا ہے، الا یہ کہ کہیں مجبوری پڑ جائے۔ اور بہت سارے ائمہ کا تو حال یہ ہے کہ ان کو مجبوری میں بھی چھٹی نہیں دی جاتی، اور ان کے اوپر زیادتیاں بھی کی جاتی ہیں۔ جو بھی انسان جہاں سے بھی آئے اور وہ فوراً آ کر کے امام کی تفتیش شروع کر دیتا ہے۔ آپ آج دن میں گئے کہاں تھے، بیٹھے کہاں تھے، ملے کس کس کے ساتھ تھے، اٹھے کہاں تھے، اور باتیں کس کے ساتھ کی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ائمہ کی تنخواہیں دیکھی جائیں، کیا ان کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کے بچوں کے ارمان نہیں ہیں؟ کیا ان کی بیوی کو اچھے کپڑے نہیں چاہیے؟ کیا شادی بیاہوں کے موقع پر، عید اور تہوارات کے موقع کے اوپر، کیا امام کی بیوی کا دل نہیں چاہتا کہ میں بھی اچھے کپڑے خریدوں؟ جب وہ ماحول میں محلے کی دیگر لڑکیوں کو، دیگر عورتوں کو دیکھتی ہے کہ وہ اعلیٰ قسم کے کپڑے خرید رہے ہوتے ہیں، اور یہ اپنے دل کے اندر کتنے بار مرتی ہے۔ آخر یہ ظلم کب تک روا رکھا جائے گا؟ آخر آپ ان علماء کرام کو کب تک پریشان کریں گے؟ علماء اس چیز سے بظاہر جو ہے وہ تو اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ علماء یہ قوم کے مقتدا ہوتے ہیں، اور عالم جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی زبان کا اور ہاتھ کا سوال نہیں کرتا۔ اگر اس کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوگا، اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی اشیاء موجود نہیں ہوگی، تب بھی اگر پوچھو گے آپ تو امام صاحب کیا حال ہے، تو وہ یہی کہے گا الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ لیکن ان کی مالی حالات کا پتہ کس نے کرنا ہے؟ یہ مصلیان کی ذمہ داری ہے، یہ مسجد کمیٹیوں کی ذمہ داری ہے۔ مسجدیں اعلیٰ قسم کی بنا لی گئی ہیں، اونچے اونچے مینار بنا لیے گئے ہیں، اللہ کے
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک وقت آئے گا مسجدیں بہت اعلیٰ قسم کی ہوں گی لیکن وہاں نمازی نہیں ہوں گے، یعنی کہ نماز پڑھانے والا امام موجود نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ لوگ مسجد میں ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہوں گے اور دھکا دے کر کے آگے کر رہے ہوں گے امامت کے لیے۔ ایسا خطرناک قسم کا ماحول ہوگا کہ لوگ مسئلہ مسند امامت کو اتنا حقیر سمجھیں گے کہ کوئی امامت کرانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی آگے نکل کر کے نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ علماء کرام کی قربانیاں ہیں جو آپ کی نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ کے مساجد کو آباد کرتے ہیں، آپ کی دینی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو فوراً عالم کو فون آ جاتا ہے کہ حضرت ہمارے گھر میں آئی یہ چیزیں ضرور آ جائیں، اور جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر سال بھر اس کا کوئی پتہ نہیں رکھتے کہ آپ کی کوئی پریشانی، آپ کے کوئی حالات کیسے ہیں۔ اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ علماء کے ساتھ بیٹھا کریں، ان سے ان کے حالات جاننے کی کوشش کیا کریں۔ اس مشکل دور میں 10 اور 8 اور 6 ہزار کے اوپر گزارا ہونا ناممکن ہے۔ وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں یہ آپ ہی جانتے ہیں۔ آپ کے پاس اللہ نے مال کی فراوانی دی ہوئی ہے لیکن آپ مصرف کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے قریب نزدیک علماء کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ان کے ساتھ آپ اپنے تعلق کیوں نہیں قائم رکھتے؟ اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ علماء کی قدر کریں۔ اگر ان علماء کرام نے معاشی حالات سے تنگ آ کر کے، ان علماء کرام نے اپنی تنخواہوں کو لے کر کے دیگر کاروبار شروع کر دیے تو مجھے بتاؤ آپ کی نسلوں کے ایمان کا تحفظ کون کرے گا؟ آپ کی نمازوں کا تحفظ کون کرے گا؟ آپ کے لیے دین کی دعوت لے کر کے کون آئے گا؟ تو اس طریقے سے الحاد کا ایک دور شروع ہو جائے گا۔ کوشش فرمایا کریں کہ علماء کرام کا خیال رکھیں۔ ان کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں، ان کے بھی کچھ ارمان ہوتے ہیں، ان کی بھی کچھ خواہشات ہوتی ہیں۔ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس نئے سماج میں، نئے دور میں ہم بھی اعلیٰ قسم کا لباس پہنے، اعلیٰ قسم کی ہمارے پاس بھی فراوانی ہو۔ ایک چھوٹا سا کمرہ دے کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا ہے، ایسا کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے علماء کرام ایک اعلیٰ مخلوق ہیں اور آپ کے مقتدیٰ ہیں، ان کی قدر کیا کریں۔ تو میں یہ تو نہیں آپ سے کہوں گا کہ ہم کوئی بھیک مانگنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے، ایسا نہیں ہے، لیکن آپ اپنے من کے اندر سوچیں کہ آپ کا بچہ اگر نئی گاڑی خرید کے لاتا ہے، کیا امام کے بچے کا دل نہیں ہے؟ وہ نہیں چاہتا کہ میں بھی اچھی سی گاڑی خریدوں، چھوٹی کھیلنے والی؟ اسی طریقے سے اگر آپ کے گھر میں شادی بیاہ کا پروگرام، آپ کے اعزا و اقارب، آپ کے رشتہ دار اعلیٰ قسم کے کپڑے لگا کر کے آئے تو کیا امام کی بیوی کا دل نہیں ہوتا ہے؟ کیا وہ دل کے بجائے سل رکھتی ہے؟ آخر کب تک یہ چیزیں برداشت کی جائیں گی؟ مسجدوں پر اتنا خرچ کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر، ہر جمعہ کی بنیاد پر مسجد میں 2000 3000 4000 روپے چندہ ہوتا ہے، لیکن کیا آپ اس چندے سے امام کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کر سکتے؟ آپ بازار میں جا کر فضولیات کے اوپر ہزاروں روپے برباد کرتے ہیں، کیا آپ 1000 روپے ہفتے یا مہینے کے تعلق سے امام کو نہیں دے سکتے؟ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ہر لحاظ سے علماء کی خدمت کریں تاکہ جب یہ مالی لحاظ سے بہتر ہوں گے تو یہ بڑھ کر کے دین کی خدمت کریں گے، چونکہ انہیں پھر معیشت کا خطرہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی مخلوق ہیں، یہ کوئی فرشتے تو نہیں ہیں، آسمان سے تو اترے نہیں ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لگاتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سب ضروریات زندگی ہیں۔ ان کو بھی میڈیسن کا مسئلہ پیش آتا ہے، ان کو بھی ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے، ان کو بھی طبیبوں کے پاس جانا پڑتا ہے، ان کی بھی دیگر ضروریات ہوتی ہیں۔ اس لیے ضرور کوشش کریں میری اس پیغام کو ایک عام سا پیغام سمجھ کر کے اگنور نہ کر دیں، بلکہ سوچیں، دل کے اندر سوچیں اور دل کے کان کھول کر کے، دل کی کھڑکیاں کھول کر کے سنیں کہ آخر ہم کب تک یہ رویہ اختیار کیے رہیں گے اور کب تک ان اللہ کے رسول کے وارثوں کے ساتھ ہم اپنا ایسا تعلق رکھیں گے۔ ہم اپنی ضروریات کو دیکھیں اور پھر ہماری ضروریات 70,000 80,000 90,000 لاکھ روپے تنخواہ لے کر کے پوری نہیں ہوتی تو پھر ایک امام 10,000 یا 7,000 میں کیسے پوری کر رہا ہوتا ہے؟ اس چیز کو بھی ذرا غور و فکر میں لائیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔